اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی۔ بدن کو تو روز مل مل کے دھوتے ہیں، لیکن کبھی روح کا میل بھی اتارا ہوتا، کبھی اندر کی غلاظت بھی دھو ڈالی ہوتی، کبھی اندر کے پاپ بھی مٹائے ہوتے۔ اس لیے میرے رب نے کہا، حقیقی کامیابی اسے نصیب ہوئی جس نے اپنے باطن کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کی، حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے اپنے دل کو پاک کیا۔ جب اندر پاک ہوتا ہے تو یہ دل محبوب کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے، ورنہ میلی کچیلی جگہ پر ہم اور آپ نہیں بیٹھتے۔ تو جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا محبوب ہے، وہ کیا گندے دل میں آئے گا؟ اس کو ستھرا کرو، کوئی جھاڑو لے کر اندر اترو اور دل کی صفائی کرو، پھر کہنا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اگر اندر غلاظتیں کے ڈھیر پڑے رہے، اندر اگر نجاستیں پڑی رہیں، اگر اندر حسد، بغض، نفرت اور نہ جانے کیا کیا پڑے رہے، پھر کبھی توقع نہ رکھنا یہ دل محبوب کی جلوہ گاہ بھی بن سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ہجوم عاشقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اچانک ارشاد فرمایا، صحابی جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ صحابہ نے عرض کی، حضور کیوں نہیں؟ آقا نے فرمایا، جاؤ دروازے کی طرف نظر رکھو، جو مسجد میں سب سے پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں شوق ہوا، ہمیں جو یہ جستجو ہوئی کہ وہ کون شخص ہے جو مسجد نبوی میں پہلے داخل ہوگا۔ ایک بزرگ تشریف لائے جن کے بائیں ہاتھ میں جوتا تھا، آثار تازہ وضو ان کے چہرے پر ہویدا تھے، ان کے چہرے پر وضو کا پانی نمایاں تھا۔ جب دوسرا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا، جنتی دیکھنے کا شوق رکھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، سرکار کیوں نہیں، ہم بالکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دروازے کی طرف نظر رکھو، جو شخص مسجد میں پہلے آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ ہمیں شوق ہوا، جستجو ہوئی کہ وہ کون شخص ہے جس کو ہمارے آقا جنتی بتا رہے ہیں۔ پھر ہم نے نظر جمائی، پھر وہ بزرگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پھر تیسرے دن آقا نے فرمایا، جنتی دیکھنا جس کے دل میں ہو وہ اپنی نظر دروازے پر رکھے۔ پھر وہی شخص مسجد میں پہلے داخل ہوئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ رخصت ہوئے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا، بابا میری والد گرامی سے کوئی رنجش ہو گئی ہے، میں آپ کے پاس 3 دن گزارنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنا مہمان رکھیں گے؟ انہوں نے کہا، آ جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میری غرض یہ تھی کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو دروازے پر نظر رکھے، تو 3 دن یہی آتے رہے، تو کوئی خاص عمل ہوگا تو میں اس عمل کو دیکھوں اور اس عمل کے ذریعے کوشاں ہو جاؤں اور جنت کا مستحق بنوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا، آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ دن گزرا، رات ہوئی۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے بستر لگا دیا اور ایک جانب وہ بھی لیٹ گئی۔ میں نے چادر کو اوڑھ لیا اور یہ تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میری لالچ یہ تھی کہ یہ نوافل کیسے پڑھتے ہیں اور دیگر اعمال خیر کیا ہیں، لیکن ساری رات گزر گئی، وہ سوئے رہے۔ بس یہ تھے کہ جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لیتے تھے، باقی صبح اٹھے، نماز فجر ادا کی، ناشتہ کیا تو اللہ کا نام لیتے تھے، باقی باغ میں گئے۔ اسی طرح سارا دن گزر گیا۔ میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے انہوں نے اپنے معمولات ترک کر دیے ہوں۔ جو معمولات کا عادی ہوتا ہے اسے روز نہیں ہوتا۔ چلو آج دیکھتے ہیں۔ اگلا دن
میں چادر اوڑھ کے یہ تاثر دیا کہ میں سو گیا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ وہ اسی طرح سوتے رہے۔ پھر تیسرا دن آیا، پھر رات ہوئی۔ ساری رات تاک میں رہا کہ دیکھوں کہ ان کے عمل کون سے ہیں، لیکن وہ ساری رات سوتے رہے۔ پھر صبح ہوئی، ناشتہ ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے کہا کہ میرے ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی میرے گھر میں مسئلہ تھا۔ میں 3 دن کسی مقصد سے آپ کے پاس رہا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو دروازے پر دیکھو۔ تو تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو مجھے جستجو تھی کہ میں دیکھوں کہ آپ کے عمل کیا ہیں، لیکن میں 3 دن آپ کے پاس رہا اور راتیں بھی گزاری، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ وہ یہی معمول زندگی ہے جو کہ عام مسلمان کے ہوتے ہیں۔ ان بزرگ نے جو بات کہی سنو، فرمانے لگے اے عبداللہ، تم نے بڑی محنت کی ہے، 3 دن میرے پاس رہے ہو، تم ہو کہ میرے اعمال کا جائزہ لیں۔ میں نے آپ کی وجہ سے کوئی عمل چھپایا بھی نہیں، میرے عمل یہی ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں، ایسا نہیں کہ میں آپ کی وجہ سے کوئی عمل چھوڑ دیا ہوں، میرے یہی عمل ہیں، لیکن میرے ایک عمل ایسا ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے، اگر تم اور بھی میرے پاس رہو تب بھی نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم نے 3 دن اور 3 راتیں کاٹی ہیں، اس لیے میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں، یہ جو میرے سینے میں دل ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔ یہ جو میرے سینے میں دل ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔ جب ہمارے دل ستھرے ہوں گے، ہمارے دل صاف ہوں گے، اس آئینے میں جمال یار دکھائی دے گا۔ جب آئینہ دھندلا ہوتا ہے تو اپنا عکس بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہم نے نفرت